بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار سوالات باقی رہ گئے تھے کہ کسی صاحب نے معنی پوچھے ہیں کہ الف لام میم اور ذالکم اللہ ربکم الملک، اس کے معنی ایک ہی ہیں، ہم وزن ہیں۔ جس زمانے میں یہاں حروف مقطعات پر گفتگو ہو رہی تھی ہماری، تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ ان کے معنی، ان کے استعمال اور ان کے تصرفات، ان تینوں کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ حروف مقطعات کے معنی، ان کا وزن، ان کا استعمال اور ان کے تصرفات، یہ چاروں کی چاروں چیزیں بہت کم لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں۔ جو خاص بڑے مقام پر پہنچے ہوئے اولیاء کرام ہیں، یہ انہی کے علم میں ہوتی ہیں چیزیں، اور جو ولایت کے اور علم کے اس بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں حروف مقطعات کے معنی، خاص طور پہ ان کا وزن، ان کا استعمال اور ان کے تصرفات ان کے علم میں آ جائیں تو ان کا ظرف اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر ان کے اندر سمندر بھی اتر جائے تو وہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہمارے دل میں پورا ایک سمندر چھپا ہے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے اسے، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کے جاننے کی چیز نہیں ہے، بلکہ خاص لوگوں کے بھی جاننے کی چیز نہیں ہے، تو خاص و خاص لوگ جو ہیں یہ انہی کے جاننے کی چیزیں ہیں۔ اب یہ سوال انہوں نے ایک ایسے آدمی سے پوچھ لیا جو جہالت کے سب سے نچلے درجے پر فائز ہے، تو میں ان کے معنی کہاں سے ظاہر کر پاؤں گا اور یہ کیسے بتا پاؤں گا کہ یہ دونوں ہم معنی ہیں یا کم سے کم وزن میں ایک ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ معنی مختلف ہو جاتے ہیں لیکن وزن دونوں کا ایک ہوتا ہے، تو جب وزن دونوں کا ایک ہوگا تو ان کے تصرفات بھی دونوں کی آلموسٹ یکساں ہو جائیں گے۔ تو اگر کہیں میں یہ بات واضح کر دوں کہ دونوں ہم معنی ہیں یا ہم وزن ہیں تو معاملہ سب کھل جائے گا ایک دم سے۔ اس کے لیے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ میں عرض نہیں کر پاؤں گا اس سلسلے میں کہ ان کے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں، یا ان کے وزن، ان کے تصرفات یا ان دونوں کا استعمال ایک ہی جیسی سچویشن میں آتا ہے یا مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اسی سال میں ایک اور سوال یہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک دم ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں کہیں ایک طویل خواب تو نہیں؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ زندگی ایک خواب لگنے لگے، ایک بے معنی چیز لگنے لگے، غیر اہم لگنے لگے، اس لیے کہ کسی غیر اہم چیز سے ہمارا پیار نہیں ہوتا۔ کبھی ہم کسی بھی غیر اہم چیز سے کبھی پیار نہیں پالتے۔ اس زندگی کے ساتھ اگر پیار پال لیا تو بہت سی دشواری آ جاتی ہے پھر، کیونکہ ہم اسی زندگی کو سنوارنے کے قصے میں رہ جاتے ہیں۔ ویسے تو میں اکثر و بیشتر ایک چیز عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ کوئی پوچھے کہ دنیاوی زندگی زیادہ اہم یا آخرت کی زندگی، تو میں یہ عرض کروں گا کہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہماری کیسی ہوگی، اس کا دار و مدار اس چیز پر ہوگا کہ ہم اس زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔ ہمارے اس زندگی کے اعمال فیصلہ کر دیں گے کہ ہمیں آخرت کی زندگی کیسی نصیب ہوگی۔
جس طرح سے عمارت کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کی بنیادیں کیسی ہیں. اگر بنیادیں مضبوط ہیں اور وہ سیدھی ہیں، سیدھی اٹھائی گئی ہیں، تو ان بنیادوں پر اٹھنے والی بلڈنگ از خود سیدھی ہوگی. اسی طرح اگر یہ زندگی ہم نے اللہ کے طے کردہ پیرامیٹرز کے اندر رہ کے گزار لی، اللہ کے سیٹ کیے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے اندر رہ کے زندگی گزاری، کہ جس چیز کو رب تعالیٰ نے کرنے کو کہا وہ ہم نے کر لی، اور جس سے رب تعالیٰ نے منع کیا وہ اس سے باز آ گئے، تو آخرت کی زندگی از خود بہت اچھی خوبصورت ہو جائے گی. اب یہ اور بات ہے کہ اگر کہیں سمجھنے والا میری طرح کم عقل اور کم علم ہوا تو وہ یوں دھوکہ کھا جائے گا کہ اللہ کی دلچسپی تو صرف اس سے ہے کہ میں 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، روزے پابندی سے رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، زکوٰۃ دیتا ہوں یا نہیں. ایک عجیب بات ہے کہ ہم بہت مزے لے لے کے کئی ایک چیزیں اسلام کی بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے والا مزے لے رہا ہوتا ہے، سننے والا سبحان اللہ اور جزاک اللہ کہتا ہے، لیکن نہ کہنے والا اسے رجسٹر کر پاتا ہے، نہ سننے والا اسے رجسٹر کر رہا ہوتا. کسی زمانے میں میرے علم میں ایک بات جب یہ آئی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان تو پڑھتے ہی رہتے تھے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو کہ وہ زندہ ہیں، اس کا تمہیں ادراک نہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں. قرآن میں پورا بیان ہے اس کا. تو کسی صاحب نے ایک دن ایک بات فرمائی، بہت پرانی بات ہے، کہ شہید بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ماں سوائے ایک بات کے کہ شہید نے کسی کا کوئی قرض نہ دینا ہو، وہ معاف نہیں ہوگا، اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. میں نے بڑے بآواز بلند سبحان اللہ کہا، لیکن آج تک میں یہ رجسٹر نہیں کر پایا کہ جو لوگوں سے میں قرض لیتا ہوں میں نے اسے واپس بھی کرنا ہے. تو میں تو اسی میں مست رہتا ہوں کہ میں نے نماز پابندی سے ادا کر دی، روزے رکھ لیے، حج کرایا، زکوٰۃ دے دی، لیکن وہ بات رجسٹر نہیں ہوئی مجھے آج تک کہ شہید جس کا درجہ اتنا بلند ہے اللہ کے نزدیک کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا اللہ نے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اس کے تمام گناہ بغیر کسی حساب کتاب کے نظر انداز کر دیے جائیں گے قیامت کے روز. لیکن ایک جگہ وہ پکڑا جائے گا شہید کہ اس نے کسی کا قرض واپس نہیں کیا تھا. یہ آج تک میں رجسٹر نہیں کر پایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو یہ فرمائی کہ یتیموں کا مال نہیں کھاؤ، یہ آج تک میں رجسٹر نہیں کر پایا کہ یتیم کا مال مجھے نہیں کھانا ہے. میرے رب نے مجھے منع کیا ہے اس بات سے. رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہماری تمام خطاؤں کو، ہمارے تمام سلپس کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. میں آج تک یہ رجسٹر نہیں کر پایا کہ میں اگر رب تعالیٰ کی اس سنت پر عمل کروں گا تو رب مجھے عزیز رکھے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کر لے گا. میں رجسٹر نہیں کر پایا. رب تعالیٰ نے منع کیا کہ کسی کا حق نہ مارو، میں آج تک رجسٹر نہیں کر پایا. میں صبح سے شام تک لوگوں کی حق تلفی کرتا رہتا ہوں. تو یہ جو میں نے عرض کی کہ یہ دنیا بہت اہم ہے،
اگر کسی طرح سے ہم نے یہ زندگی اللہ تعالی کی سیٹ کیے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے ساتھ گزار لی، جو اللہ تعالی نے جو کام ہمیں کرنے کو کہے، جو ڈوز ہیں اسلام میں، وہ تو اپنی جگہ بہت اہم ہیں، ان کو کیا جانا چاہیے، لیکن ڈو ناٹس بھی اتنے ہی اہم ہیں کہ اگر میں ان چیزوں سے اجتناب نہ کر پایا جس سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، تو میرے اعمال کا ترازو قیامت کے روز نیگیٹو سائڈ پر جھک جائے گا۔ تو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس اسلام میں دونوں ہی اہم ہیں، ان دونوں ہی کو آبزرو کیا جانا چاہیے۔ ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ کیے رکھتی ہے زندگی میں، وہ ہے اسرت کی زندگی، غربت کی زندگی۔ سب سے زیادہ جو میں دعائیں مانگتا ہوں وہ اللہ سے اس بات کی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھ کو مال دنیا بے تحاشا عطا کر دے۔ مجھے جو سب سے زیادہ خوف لاحق رہتا ہے لاشعور میں میرے، وہ یہ رہتا ہے کہ اگر کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے تو یہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کر دے۔ آج تک میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ میں آگ اور پانی کا ملاپ چاہ رہا ہوں، کہ ایک ہی بکٹ کے اندر میں پانی بھی جمع کیے رکھوں اور اسی کے اندر آگ بھی جلتی رہے۔ ولایت اور روحانیت، قرب الہی اور اللہ کی دوستی، اس کے لیے غنا زہر قاتل ہے۔ خواہش میری یہی ہے کہ میں ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو جاؤں۔ وہ اور بات ہے کہ خواہش تو میں کرتا ہوں کہ میں ولایت کے اعلیٰ مقام پر چلا جاؤں، لیکن آج تک مجھے نیک کام کرنے کا بھولے سے بھی خیال نہیں آیا، کوئی نیک کام میں نہیں کر سکا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قارون کی طرح امیر کر دے۔ جب آپ سے بات کرتے کرتے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ایک دعا فرماتے رہے اللہ کے حضور کہ یا اللہ مجھے قیامت کے روز مساکین میں سے اٹھانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی چیز جمع نہیں رکھی، جو ہدیے اور نذرانے آئے بھی وہ وہیں پر تقسیم کر کے دامن جھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے۔ ولایت کی طرف جانے کے لیے اور روحانیت کے اعلی مقام پر پہنچنے کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ ولایت کی خوشبو سونگھنے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت ترک نہ کریں۔ جب تک کہ میرے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے اسلام کے بارے میں ان تمام چیزوں کو جو اسلام نے اہم کہی ہیں، جن کی تلقین مجھے قرآن اور حدیث کر رہی ہے، میں اس کی پیروی نہیں کروں گا تو روحانیت مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ جتنے بھی اعلیٰ پائے کے اولیاء کرام گزرے ہیں، عبداللہ رازی، شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جناب سہروردی صاحب، بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ گزرے، ان سب نے یہ کہا
کہ ولایت مل نہیں سکتی کسی شخص کو جب تک کہ وہ فقر کی زندگی نہ گزار رہا. فقیر کو ہر دم ایک کھٹکا لگا رہتا ہے, ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے مال و زر حاصل نہ ہو جائے, کیونکہ مال و زر اگر مجھے حاصل ہو گیا تو میرے فقر کو تہس نہس کر دے گا, میں خواہش دنیا میں مبتلا ہو جاؤں گا. بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک امیر آدمی کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میرا مال دنیا چھن نہ جائے ورنہ مجھے اسرت کی زندگی گزارنا پڑے گی, وہ فقیر یہ سمجھتا ہے کہ میری اصل دولت میری ولایت ہے, جو مجھے اللہ کی دوستی حاصل ہے وہی میری اصل دولت ہے. تو اگر اس دوستی میں کہیں خلل واقع ہوتا ہے مال و زر آنے سے تو میں اس مال و زر سے دور اچھا. اور امیر کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا مال و زر چھن نہ جائے ورنہ مجھے غربت کی زندگی گزارنا پڑے گی. ایک خواہش کر رہا ہے غربت کی زندگی کی, دوسرا غربت کی زندگی سے خوفزدہ ہے. تو ہم جتنے بھی صاحبان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جائے تو ہمیں غربت کی زندگی سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی مجھ سے ایک سوال کر لے کہ جناب حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ہی امیر تھے اور اس کے باوجود اپنے وقت کے غوث گزرے ہیں. وہ جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب بڑا فاخرانہ لباس پہنتے تھے, جبکہ ان کا دعویٰ ہے جو سچا ہے کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو اس کا جواب مل جائے گا, اس سوال کا جواب مل جائے گا. میں نے یہیں کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بے پناہ امیر تھے. ان کے ہم اثر اولیاء کرام انہیں اکثر و بیشتر خط لکھتے رہتے تھے کہ آپ کیسے فقیر ہیں کہ آپ کے پاس بے پناہ دولت جمع ہے. تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کے سوال کا جواب دیا نہیں, لیکن جب ایسے خطوط میں تلخی بہت بڑھ گئی تو ایک دن تنگ آ کے حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے جواب دیا کہ میرے پاس مال دنیا جمع ضرور ہے لیکن میں نے اسے دل میں جگہ نہیں دی. اللہ تعالیٰ اپنے فقیر کی کہی ہوئی باتوں کو سونر اور لیٹر ثابت ضرور کر دیتا ہے. یہ دوست کہہ رہا ہے. اس جواب کے کچھ عرصے کے بعد ریاست میں قحط پڑ گیا تھا, گورنمنٹ کو گوڈاؤنز خالی ہو گئے. جب مخلوق بھوکی مرنے لگی تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنے گوڈاؤنز کے دروازے کھول دیے اور یہ اعلان کر دیا کہ ہر شخص اپنی ضرورت کا غلہ میرے گوداموں سے مفت لے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے گودام میں پڑے ہوئے غلے میں اتنی برکت دے دی کہ قحط ختم ہو گیا لیکن غلہ ختم نہیں ہوا. پوری ریاست ان کے گوڈاؤن سے غلہ حاصل کر کے روٹی کھاتی رہی. تو اس واقعے کے بعد ان کے ہم اثر اولیاء کرام نے یہ ریلائز کیا کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب درست فرما رہے تھے کہ انہوں نے مال و زر کو دل میں جگہ نہیں دی ہے. یاد رکھیے کہ روحانیت
ولایت، قرب الہی یا فقر، اس کی تین بنیادی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جب تک کہ انسان ان تین بنیادی پری ریکویزٹس کو پورا نہیں کرتا، اس کو قرب الہی حاصل نہیں ہوتا. اور ان تینوں پری ریکویزٹس میں پہلی چیز فقر اور اسرت کی زندگی ہے. مال دنیا سے تہی دامن، کہ انسان مال دنیا سے تہی دامن ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے دل کا بڑا ہونا اور اثار، سخی ہو اور اثار کا جذبہ رکھتا ہو. یہ دوسری پری ریکویزٹ ہے. اور تیسری چیز کہ انسان تنقید اور اختیار کے استعمال کرنے سے دور ہو جائے. جب اختیار کے استعمال کرنے سے دور ہو جائے، میں عرض کرتا ہوں تو اس میں ایک کنفیوژن آ جائے گا کہ ہم میں سے وہ صاحبان جو انٹرپرینور ہیں اور یا جو جاب کرتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ان کے ماتحت کام کرنے والے لاپرواہی کر رہے ہوں، بددیانتی سے کام کریں اور وہ انہیں چیک نہ کریں. انسان کی زندگی کے کئی ایک پہلو ہیں. ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی ہے اور ایک اس کی دفتری زندگی ہے یا کاروباری زندگی ہے. جہاں دفتری زندگی یا کاروباری زندگی کی بات آتی ہے تو وہاں وہ اللہ کو جواب دہ ہے اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں. وہی فقیر جو ذاتی زندگی میں انتہائی رحم دل اور اللہ کی معاف کر دینے کی سنت پر عمل کرتا ہوا بڑا ہیلپ فل، فورتھ کمنگ، بہت کنسیڈریٹ اینڈ کوآپریٹو ہوتا ہے، وہی جب اپنے دفتر کی کرسی میں جا کے بیٹھتا ہے تو وہ بڑا رتھلیس ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، جہاں اس کے دل میں رحم کا ایک شائبہ بھی نہیں ہوتا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرتا ہے کہ کوئی غلطی انپنشڈ نہ جانے پائے. اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر وہ آدمی جو اچھا کام کرتا ہے اسے اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے. اگر ہم اس پرنسپل کو اپنی زندگی پر لاگو کر کے دیکھیں تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ بڑا افیکٹو پرنسپل ہے. آرگنائزیشنز بڑی خوبصورتی اور کامیابی کے ساتھ چلنے لگتی ہیں. فقیر اپنے فرائض کی کرسی میں جب بیٹھتا ہے تو رتھلیس ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے اسے، اور ہوتا ہے. لیکن وہی فقیر ذاتی زندگی میں انتہائی رحم دل، بہت ہی سافٹ، بڑا کنسیڈریٹ، بہت جینرس اور بہت کوآپریٹو ہوتا ہے. تو وہ تیسری ریکوائرمنٹ ہے اس کی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانیت اور ولایت اور اللہ کی دوستی اور قرب الہی کی طرف چلے جائیں تو ہمیں ان تینوں چیزوں کو پکڑ لینا چاہیے. اور اس سوال کے جواب دیتا ہوا اس کے آخر پر میں یہ آپ کو ایک تسلی دے دوں کہ جب انسان تربیت کی چکی کے دو پارٹوں میں سے پس کے ولایت حاصل کر جاتا ہے تو پھر دنیا کی تمام نعمتیں اس کو عطا کر دی جاتی ہیں.
रब ताला बड़े खुले दिल से वो नेमतें अता फरमाता है। ये और बात है कि उसके दिल से उन नेमतों की मोहब्बत निकल गई होती है। नेमतों की शुक्रगुजारी होती है लेकिन मोहब्बत निकल जाती है, तो वो उन नेमतों को बड़े खुले दिल से लोगों में तकसीम कर देता है। आप कभी किसी फकीर को देखिएगा, जिंदगी में मिल जाएंगे बहुत से लोग आपको, वो अपने खून पसीने की कमाई अपने दुश्मनों पर भी बड़े खुले दिल से खर्च कर देगा। बल्कि खुला दिल तो बड़ा छोटा लफ्ज है, बड़ी बेरहमी से खर्च कर देता है। उसको एक लम्हे को ख्याल नहीं आता कि ये मेरे खून पसीने की कमाई है, इसलिए कि वो इसको कमाई समझता ही नहीं। तो ये समझता है कि मेरे रब ने मुझे अता किया है, मैं खुद भी खाऊं और दूसरों की खिदमत भी कर दूं। तो अगर हमें वलायत और रूहानियत की ख्वाहिश है तो फिर इन तीनों प्रिंसिपल्स को, इन तीनों प्रीरिक्विजिट्स को पूरा कर लें हम। फिर किसी साहब ने वही इसमें आजम के बारे में सवाल पूछा है कि इसमें आजम कुरान पाक की किन आयात में है, इसमें आजम के बारे में बयान कर दें। इसमें आजम पर यहाँ कई नशिस्तों में खासा तफसीली जिक्र हुआ, और मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि ये कुरान पाक में सिर्फ 3 सूरतें ऐसी हैं जिसमें इसमें आजम आया है। वो किस्सा वही है जो मैं अभी अर्ज कर रहा था कि मुझे इसमें आजम की जुस्तजू सिर्फ एक ही काम के लिए रहती है कि अगर इसमें आजम मेरे हाथ लग जाए तो मेरी दुनियावी काम फौरन हो जाया करेंगे। तो वो इसमें आजम पढ़ा और अल्लाह के हुजूर दुआ की कि या बारी ताला मेरा ये काम कर दे, तो काम हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात भूल जाता हूं कि कोई साहिब इल्म इसमें आजम को इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए कि इसमें आजम के इस्तेमाल कर देने से काम तो हो जाते हैं लेकिन नाम लिस्ट में से कट जाता है। जिन साहब ने भी सवाल किया है, मेरी गुजारिश ये है कि आप पिछली नशिस्तों में होने वाली गुफ्तगू को देख लीजिए। वहां आपको 2-3 नशिस्तों में इसमें आजम पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू मिल जाएगी। अगरचे मैंने उन सूरतों का नाम नहीं लिया जिन सूरतों में ये इसमें आजम है, क्योंकि मैं ले भी नहीं पाऊंगा, लेकिन सिर्फ मालूमात के लिए इतना अर्ज कर देता हूं कि कुरान पाक में सिर्फ 3 सूरतें हैं जिनमें इसमें आजम का जिक्र है। एक सवाल है कि हिजरत और रूहानियत का आपस में क्या ताल्लुक है। सब रूहानियत और हिजरत के ताल्लुक का तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें कोई ताल्लुक है भी या नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि अगर मुसलमान पर किसी जगह हालात जिंदगी बहुत तंग हो जाए तो वो हिजरत अगर करे तो रिस्क में कुशादगी आ जाती है कि शायद इन्हें साहिब सवाल को गलतफहमी एक चीज से पैदा हुई हो कि फकीर घूमते रहते हैं, जमीन पर घूमते रहते हैं, सफर करते रहते हैं। असल में उनका सफर उनको रब ताला की कुदरत और रब ताला की सनाई को समझने में मदद देता है, इसलिए कि वो जहां जाते हैं वो मुशाहदे से काम लेते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर पैदा होने वाली वेजिटेशन, मुख्तलिफ जगहों की टोपोग्राफी, मुख्तलिफ लोगों के स्ट्रक्चर्स, उनके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, मुख्तलिफ खित्तों के मौसमी हालात, इन सब पे गौर फिक्र करते हैं
اور یوں اللہ کی ثنائی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں رب تعالی سے محبت بڑھتی رہتی ہے، اس کی عظمت پر ان کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس سفر کے ثمرات میں سے ایک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ان کا مشاہدہ بڑھتا ہے تو جب وہ کسی ایک نقطے پر غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے مشاہدے کی وسعت انہیں مدد کر دیتی ہے ان نقطوں کی گتھیاں سلجھانے میں، تو علم کے مختلف نقطوں کی گتھیاں بہتر طریقے پہ سلجھاتے ہیں۔ اسی لیے جو فقیر ایک لمبا عرصہ پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بعد میں آنے والے فقیروں کے لیے ایک نصیحت چھوڑی ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر گھوم پھر کر اللہ کی قدرت کا جائزہ لیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اس سے مشاہدہ بڑھ جاتا ہے، یا اس کو اگر آپ دنیاوی زبان میں کہنا چاہیں تو آدمی کا مینٹل ہورائزن براڈ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مشاہدہ علم کے بڑھنے میں بہت مددگار ہوتا ہے، اور مشاہدہ اسی وقت ہوگا جب آپ موو کر رہے ہوں گے، نئی سے نئی جگہ پر جائیں گے، نئی سے نئی چیزیں دیکھیں گے، ان کی ورکنگ دیکھیں گے، تو انسان کا ذہن کھلنے لگتا ہے، اس کا مینٹل ہورائزن براڈ ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر مختلف گتھیاں وہ سلجھاتا چلا جاتا ہے۔ اس حد تک تو مجھے علم ہے کہ سفر اور روحانیت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، لیکن ہجرت اور روحانیت کا مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں کچھ بھی۔ میں نہیں سمجھتا ان دونوں کا کوئی خاص ایسا تعلق بھی ہے۔ ہاں، البتہ رزق کی کشادگی اور ہجرت کا، حالات زندگی، حالات کار، ان کا تعلق ہجرت سے ضرور ہے۔ کسی صاحب بھی ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا کسی ایسی شخص کے گھر سے جس کا رزق حلال نہیں کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ دور حاضر کے حوالے سے جواب فرمائیے گا، نیز دعا کے قبول کے حوالے سے اس شخص کی دعا کیا قبول ہو جائے گی جو کسی کے یہاں کھانا کھائے اور حلال کی کمائی سے نہ ہو؟ ایسے فقیر گزرے ہیں دنیا میں جو اس معاملے میں بہت محتاط تھے کہ ان کے جسم میں کوئی حرام کا ایک دانہ بھی داخل نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام رزق کی کیٹیگریز کیا کیا ہیں۔ وہ تمام رزق جو کمایا گیا ہے، حاصل کیا گیا ہے، ایسی محنت کے ذریعے سے جو ان لافل ہے، ڈس آنیسٹی پر مبنی ہے، یا ان ذرائع سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے کہ جو پہلی بات میں نے کہی، کیا ایسا طریقہ جو ان لافل ہے، فرض کر لیجئے کہ میں کسی غیر ملک میں رزق کمانے جاتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتا ہوں جو میں ہوں نہیں۔ میں نے اپنی تعلیم غیر حقیقی حد تک بڑھا کے بتا دی، اپنا پروفیشن وہ بتا دیا جس میں میرے پاس کوئی پروفیشنسی نہیں ہے۔ میں وزٹ ویزا پر گیا اور جا کے کام کرنا شروع کر دیا، اسٹوڈنٹ ویزا لیا اور اس پر جا کے کام شروع کر دیا۔ کسی ملک میں جعلی ویزے پر داخل ہو گیا، یا میں رات کے اندھیرے میں بارڈر کراس اوور کر گیا۔ یہ سب ان لافل ہے۔ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا رزق میرے اپنے خیال سے حلال نہیں رہتا۔ پھر فقیر تو اتنے محتاط ہوتے ہیں
کہ اگر وہ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، کوئی فقیر اگر ملازمت کر رہا ہے اور اس کے ورکنگ آورز صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہیں، تو وہ 9 بجنے میں 5 منٹ پر آفس میں چلا جائے گا، بندہ سر نیچے ڈال کے کام کرنا شروع کر دے گا. اس دوران کوئی پرسنل ٹیلی فون کالز ریسیو نہیں کرے گا، کسی پرسنل وزٹر کو انٹرٹین نہیں کرے گا، آفس میں اٹینڈ ہی نہیں کرے گا اس کو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اپنا وقت فروخت کر دیا ہے اس آدمی کے ہاتھ جہاں سے اسے سیلری ملتی ہے. وہ اپنے کام کے سلسلے میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، جتنا کام اسے دے دیا جائے گا فوری طور پر نمٹا کر دے دے گا، فارغ نہیں بیٹھے گا، وہاں وقت ضائع نہیں کرے گا. اگر کبھی کوئی اسے ملنے کے لیے آ گیا تو وہ گھڑی دیکھتا ہے کہ میرا وزٹر میرے پاس اگر آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے تو وہ 1.5 گھنٹہ فالتو ٹائم دے کر اسے کمپنسیٹ کر دے گا. تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر جہاں سے مجھے تنخواہ مل رہی ہے 9 to 5، اس دوران اگر میں نے غیر دفتری کاموں پر کوئی وقت صرف کیا ہے، ذاتی کاموں پر وقت صرف کیا ہے، تو وہ بددیانتی ہے اور اس دن کی میری تنخواہ حلال نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی محنت سے جی چراتا ہے، جو صلاحیت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے ذہنی یا جسمانی، وہ اسے پوری طرح بروئے کار نہیں لاتا اور ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کرتا ہے کہ میں کم کام کروں، تو وہ رزق اس کا اس طرح کا حلال نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. تو فقیر تو اتنے محتاط ہوتے ہیں، میں نے یا آج تک نہیں کسی کا اس لیے نہیں دیکھا کہ کسی کا رزق حلال ہے یا حرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدھ بار جب میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں جن صاحب کے گھر پہ جا رہا ہوں ان کا رزق حلال ہے، تو جواب اندر سے عجیب و غریب اٹھا دل سے کہ اس کو کوشچن کرنے سے پہلے ذرا اپنے رزق پر تو نظر ڈالو کہ حلال ہے یا نہیں. تو معلوم ہوا کہ میں تو شرائط پہ پورا ہی نہیں اتر رہا. تو جب میں اپنے ہی گھر میں ایسا رزق کھا رہا ہوں جو مشکوک ہے، تو میں کسی کے گھر پر کیا انگلی اٹھا سکوں گا؟ اس لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ فقیر کو کسی شخص کا کوئی عیب نظر نہیں آتا، کسی شخص میں کوئی خامی خرابی نظر ہی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر کی نظر اپنی ہی خامیوں اور خرابیوں سے ہٹ نہیں پاتی. وہ صبح سے شام تک اپنی ہی خرابیوں اور خامیوں کو دیکھتا رہتا ہے، تو دوسرے کی خامی اسے کہاں نظر آئے گی؟ تو کسی کے رزق حلال کو چیک کرنے سے پہلے اگر میرے اپنے ہی اندر سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی کہ میاں تم اپنی نمٹاؤ، تمہیں دوسروں کی کیا پڑی، اپنا رزق تو پہلے حلال کر لو، تو کیا ہوگا؟ تو میں تو یہ رائے دوں گا کہ بھائی کسی کی کمائی کے حلال اور حرام ہونے کے قصے میں نہ پڑیں ہم، بلکہ اپنے بارے میں احتیاط کرنا شروع کر دیں کہ ہم کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوتاہی تو نہیں کر رہے رزق حلال کمانے میں. تو جب ہمارے اپنے اعمال بالکل اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائیں گے تو پھر ہم دوسروں کو دیکھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے. باقی تو میں نے عرض کر دیا کہ اس سے بچنا چاہیے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہاں حلال کی کمائی نہیں ہے تو کھانا نہ کھایا جائے. ایک سوال ہے کہ ایک بزرگ ایسے تھے کہ جس کشتی میں وہ سوار تھے اس میں تمام جوان ڈرنکنگ سٹیٹ میں بیٹھے تھے اور غل غبارہ اور شور کر رہی تھی. یہ حالت دیکھ کر آپ کے مرید نے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ سب تباہ ہو جائیں. مگر آپ نے دعا فرما دی
تو وہ سب کے سب ولی بن گئے۔ آپ کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام حاضرین پر توجہ کر دیجئے، پلیز بہانہ نہ کیجیے گا کہ میں تو ولی ہی نہیں، اور میری یہ گستاخی معاف کر دیجیے گا۔ سوال بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو سوال کا یہ حصہ کہ آپ کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام حاضرین پر اپنی توجہ کر دیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انگریزی میں کہتے ہیں جوک آف دی سینچری، اس صدی کا سب سے اچھا لطیفہ ہے کہ مجھ سے کوئی کہہ دے کہ میں توجہ مرکوز کر دوں اور آپ ولی ہو جائیں۔ آپ اس وقت سے ڈریے جن صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ میں آپ حضرات پہ توجہ مرکوز کروں اور آپ سب کے سب میری طرح گناہگار ہو جائیں، اس وقت سے ڈریے۔ بھائی، یہ کسی صاحب علم سے جا کے کہیے کہ وہ آپ پہ توجہ مرکوز کر دے اور ولی ہو جائے۔ کبھی میں بھی ایک مستند ولی اللہ کے پاس گیا تھا، اور جاتے ہی میں نے وہ ایک شعر ہے، وہ مجھے یاد نہیں اس کا، کیونکہ شعر یاد نہیں رہے تو وہ حصے لطیف ہے ہی نہیں کہ شعر یاد ہو سکیں۔ وہ کیا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو میں نے جب میں دفتر سے اٹھا، تمام راستہ وہ شعر رٹتا گیا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو جا کے ان کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ یہاں، تمہاری تقدیر میں ابھی بدل دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کوئی ولی اللہ آج تک پیدا نہیں ہوا کہ اپنے پاس آنے والے پر اس نے توجہ ڈال دی ہو اور وہ ولی اللہ بن گیا ہو۔ تمہارے مرشد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ تمہاری انگلی پکڑ کے اندرون شہر کی پیچ در پیچ گلیوں میں سے آپ کو لے کے آ جائے اور بالآخر موٹر وے کے سرے پر آپ کو کھڑا کر دے کہ یہ موٹر وے ہے جو اسلام آباد کو جاتا ہے، اس پر چلے جاؤ۔ تو اگر ایک مقررہ سپیڈ پر چلتے رہے، راستے میں نہ رکے اور قانون کی خلاف ورزی نہ کی، تو بالآخر 4-4.5 گھنٹے میں اسلام آباد جا پہنچو گے۔ یہی موٹر وے ہے جو رب تک تمہیں لے جائے گا، لیکن اس پر چلنا تمہیں ہے، مجھے نہیں چلنا۔ مجھے تو اتنا کرنا ہے کہ یہ جو الجھی ہوئی سڑکیں ہیں شہر کی، جس پر کوئی وہ سائن پوسٹڈ نہیں ہے، وہ روڈز، تم راستہ گم ہو جاؤ گے، میں تمہیں وہاں سے بچا کے لے جاؤں گا اور موٹر وے پہ کھڑا کر دوں گا۔ محنت تمہاری ہے، رب تک جا پہنچو گے، اب جو جی چاہے تم کرو۔ تو میں اپنا سا منہ لے کے اٹھایا تھا کہ اگر محنت ہی مجھے کرنی ہے تو پھر میں آپ کے پاس کیا آیا تھا لینے۔ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ آپ میری طرف ایک نظر دیکھیں گے اور اگلے ہی لمحے مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے دنیا میں غوث ہونے کی سند میرے سامنے ایک فرشتے نے لا کے رکھ دی کہ میاں تم اب ابھی سے غوث ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے توجہ ضرور فرمائی، مجھے پتہ لگ گیا تھا۔ تو میں اس دنیا میں عہدہ، دولت، مال و زر، نوکر چاکر، بڑے گھر، گاڑیوں کا پورا فلیٹ، اختیارات، یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ تو جب انہوں نے وہ راستہ دکھایا کہ یہ وہ موٹر وے ہے جو رب تک جاتا ہے، اس پر چلو، تو ان کی توجہ ڈالنے کا تو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے مجھ پہ توجہ ڈالی ہے کہ اس دن کے بعد سے رزق کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو جب ان سے ایک دن کہا کہ حضور یہ عہدے سے خود استعفیٰ دے دیا، آمدنی بند ہو گئی ہے، میں ایز کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں، لوگ کام بہت کراتے ہیں، پیسے دیتے نہیں، اور میں اتنا بزدل ہوں کہ کسی سے مانگ سکتا نہیں کہ بھائی وہ پیسے تو دے دو۔ تو اب فاقے ہو رہے ہیں۔ خیر، اللہ تمہیں بہت رزق عطا فرمائے گا۔
تو جوں یہ کہتے گئے کہ اللہ تمہیں بہت وسیع رزق دے رہا ہے، رزق میں اور کمی آتی گئی، حتیٰ کہ جو ذاتی گاڑی تھی وہ بھی لاک کر کے کھڑی کر دی کہ پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں۔ پھر وہ نوبت بھی ہم نے دیکھ لی کہ روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا لیے، اس لیے کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ وہاں سے یہی آتا رہا کہ اللہ بہت وسیع رزق عطا کر رہا ہے۔ تمام دوست رشتہ دار سب نے جوتے مارنے شروع کر دیے، تو پتہ لگا کہ خاصی بھرپور توجہ مجھ پہ مرکوز کی تھی میرے مرشد نے، کہ چاروں طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں اور دنیا کا بدترین شخص گنا جا رہا ہوں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ نہ اخبار پڑھا 4.5 سال، نہ ٹیلی ویژن 4.5 سال دیکھا، نہ کسی رشتہ دار سے ملا، نہ کسی دوست سے ملا۔ تو بھائی یہ تو جو میں مرکوز کر دیتا ہوں، اگر کہیں تو یہ افسانوی باتیں اور ہیں، کتابوں میں لکھا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ تو ایک جھٹکا نہیں کوئی سہ پاتا۔ ابھی نوجوان شاید یہ تشریف رکھے ہوئے ہوں، ایک دن وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں ولی بننا چاہتا ہوں۔ تو میں بھی کسی ترنگ میں ہوں گا کہ ان کو بجائے سچ بتانے کے کہ تم تو ایک گناہگار کے پاس آئے ہو، تو میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ ہاں بن جاؤ گے ولی اللہ، اس میں کیا ہے، یہ کون سے دشوار کام ہے۔ لیکن یہ سوچ لو کہ جو آپ کے جسم پر کپڑے ہیں یہ بھی اتار پھینکے جائیں گے آپ کے جسم سے، ایک لنگوٹ رہ جائے گا جسم پر، اور یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے اگلا کھانا 4 دن کے بعد ملنا ہے یا 3 دن کے بعد ملنا ہے یا 1 ہفتے میں کھانا ملے گا۔ ہر انسان سے جوتے پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ میں سوچ کے آیا ہوں، آپ کر دیجئے۔ ہم نے کہا جاؤ بھائی یہ پڑھو۔ تو کہ 2-3 ہفتے پہلے وہ تشریف لایا، انہوں نے کہا جی یہ واپس لے لیجئے، جو کچھ آپ نے دیا تھا میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ تو زندگی بڑی دشوار ہے۔ تو حضور مجھے تو کوئی نہیں، میں تو ابھی توجہ مرکوز کر دیتا ہوں، میرا کیا ہے۔ ایسی خواہشات ہم نہ کریں۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی سختیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر لانے سے پہلے، جس کو آپ ولی اللہ کہتے ہیں، رب تعالیٰ چکی کے 2 پارٹوں میں ڈال کے ہڈیوں کا بھی سرما پیس دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔